اگر آپ کی نا شادی کی لائن بڑی خوبصورت ہو، بڑی پیچھے سے شروع ہو رہی ہو اور یہ ایسے کرم میں اتنی لمبی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو بڑی خوبصورت شادی کی لائن مانا گیا۔ یہ جتنی پیچھے سے شروع ہوگی اور تھوڑا سا اس میں کرو ہوگا، ہلکا سا جھکاؤ اگر اس کا دل کی لائن کی طرف ہو تو اس کو کارمک ریکھا بولتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے وہ لوگ جو ایک لافانی عشق کرتے ہیں، کسی کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں، جو لوگ ڈوب کر محبت کرتے ہیں اپنے لائف پارٹنر سے، ان کے ہاتھ میں ایسے ہی لائن موجود ہوتی ہے۔ اور اگر میاں بیوی دونوں کے ہاتھوں میں ایک ہی لائن موجود ہو، اتنی ہی خوبصورت لمبی لائن موجود ہو، تو 100% ان کی شادی بہت زبردست رہتی ہے اور وہ مرتے دم تک ایک دوسرے سے سچا عشق کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں۔ دوسری شادی کی لائن ہوتی ہے رتی ریکھا۔ یہ بالکل سیدھی ہوگی یہ بھی لمبی، لیکن یہ لائن جو ہے، یہ بھی ایسے لوگ بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہوتے ہیں، لیکن یہ عام طور پر شادی کی لائن ان جوڑوں میں دیکھی گئی ہے جن کی آپس میں ارینج میرج ہوتی ہے۔ اگر دونوں کے ہاتھوں میں بالکل سیدھی لکیر ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں تھوڑے سے ضدی نیچر کے بھی ہوتے ہیں اور تھوڑا سا ان کے اندر غصہ بھی زیادہ دیکھا گیا ہے، اور یہ اپنے لائف پارٹنر کی کبھی کبھی غلطی کو معاف نہیں بھی کرتے۔ تو یہ وہ جو کارمک ریکھا میں نے آپ کو بتائی تھی نا، اس سے تھوڑی سی یہ کمتر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو ایک اچھا شادی کی لائن مانا گیا ہے۔ اس کو بھی کارمک ریکھا میں نے آپ کو بتائی تھی شادی کی، لیکن یہ ہوتی ہے اس طریقے سے، ہلکی سی یہ نیچے کی طرف جھکا ہوتا ہے اس کا، لیکن جو رتی ریکھا ہوتی ہے یہ بالکل سیدھی ہوتی ہے۔ جو ہلکا سا خم کھاتی ہے شادی کی لائن، وہ زیادہ ایسے جو اگر میاں بیوی دونوں کے ہاتھوں میں اگر ایسی لائن ہے تو ایسے میاں بیوی شدید محبت کرتے ہیں اور عام طور پر ان کی لو میرج ہوتی ہے۔ لیکن اگر دونوں کے ہاتھوں میں شادی کی لائن بالکل سیدھی ہو، اسٹریٹ فارورڈ ہو، تو اس کو رتی ریکھا بولتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ارینج میرج ہوتی ہے، لیکن ان میں وہ والا جذبہ یا وہ جو ایک شدید عشق ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود یہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی غصہ اور ایگو بھی ان کے اندر آ جاتا ہے اور کبھی کبھی ان کی شادی میں تھوڑے تھوڑے مسئلے بھی ضرور بنتے ہیں، تو یہ تھوڑی سی کمتر ہوتی ہے۔ کی لائنز پہ بہت ہی باریک باریک آپ کو لائنیں نظر آئیں، ان کی جو شادی کی لائن ہے وہ بڑی باریک ہو، یہاں پہ آپ کو مدھم مدھم باریک باریک زیادہ ساری لائنیں نظر آئیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی دو شاخہ بھی ہوں، تو ان کا کیا میننگز ہوگا؟ بھائی اس کا میننگ یہ ہوگا کہ ایسا لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، یہ یا تو فلرٹی نیچر کے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ زندگی میں بہت زیادہ ریلیشن بناتے ہیں، لیکن اپنے کسی بھی پارٹنر سے یہ سیٹسفائی نہیں ہوتے، یہ اچھے سے اچھے خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ 35-40 سال کی عمر تک یہ لوگ شادی نہیں کرتے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، تو پھر بعض دفعہ یہ شادی کے بغیر ہی یہ زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن ریلیشن میں ضرور جاتے ہیں، ایسے لوگ ریلیشن بناتے ضرور ہیں۔ کی لائن اگر بہت زیادہ آپ کو باریک باریک نظر آتی ہیں، اس جگہ پہ بہت زیادہ باریک باریک لائنیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو ایسے لوگوں کو آئیڈیل کی تلاش رہتی ہے، دوسرے یہ تھوڑے سے فلرٹی نیچر کے بھی ہوتے ہیں، یہ کسی بھی رشتے کو ٹھیک طریقے سے نبھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جلدی غصے میں آ جائیں گے، جذباتی ہو جائیں گے، غلط ڈیسیژن لیں گے، جلدی ناراض ہو جائیں گے، کسی بھی چیز سے جلدی تنگ آ جاتی ہیں، یہ چیزوں سے بھی تنگ آ جاتے ہیں اور یہ اپنے لائف پارٹنر سے بھی جلدی تنگ آ جاتے ہیں۔ یہ دوستیاں کریں گے چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ اپنا تعلق توڑ دیں گے۔ یہی حال ان کی شادیوں میں ہوتا ہے، پہلی شادی بھی ناکام ہو جاتی ہے، دوسری بھی ناکام ہو جاتی ہے، تیسری بھی ناکام ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی یا تو ان کی شادیاں ٹوٹتی رہتی ہیں، اور کبھی کبھی یہ آئیڈیل کی تلاش میں ساری زندگی ان کی مرضی کا آئیڈیل ہی نہیں ملتا اور پھر یہ بنا شادی کے ہی زندگی گزار دیتے ہیں، یہ بھی دیکھا گیا۔ شادی کی لائنز آپ کو چھوٹی چھوٹی نظر آئیں، بالکل چھوٹی چھوٹی ایسی تیرتی ہوئی نظر آئیں، یہ مدھم بھی ہوں اور ہوا میں یہ پیچھے سے، اصل میں شادی جو کامیاب شادی کی لائن ہوتی ہے وہ تو بڑی خوبصورت آپ کو ایسے ڈارک نظر آئے گی نا، لیکن اگر چھوٹی چھوٹی لائنیں ہوں، آپ کے پاس ڈارک لائن نہ ہو اور ہوا میں تیرتی ہوئی، یہ پیچھے سے کے بجائے یہاں سے شروع ہو رہی ہو درمیان میں سے، تو ایسے لوگ بھی ان کا ریلیشن بڑا کمزور ہوتا ہے، یہ اپنے لائف پارٹنر کو جس قدر محبت دینی ہوتی ہے، توجہ دینی ہوتی ہے، یہ نہیں دے پاتے،
جس کی وجہ سے ان کی شادی جو ہے وہ عام طور پر بریک ہونے کی طرف چلی جاتی ہے۔ اگر انسان اپنا رویہ چینج نہ کرے تو انسان کی پہلی شادی بھی بریک ہوتی ہے، دوسری بھی بریک ہوتی ہے اور تیسری بھی بریک ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے رویے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنے دل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ یہ اپنے کسی بھی ریلیشن کو اچھے طریقے سے لے کے چل سکیں۔ آپ کے دونوں ہاتھوں میں شادی کی لائن جو ہے وہ بڑی ڈارک ہو، تھوڑی موٹی بھی ہو، ڈارک ہو، اور یہ اس طریقے سے ہو، دونوں ہاتھوں میں اتنے فاصلے پہ دو گہری لائنیں نظر آئیں، مرد کے ہاتھ میں بھی اور عورت کے ہاتھ میں بھی، دونوں ہاتھوں میں، اور ان کی آپ کو قسمت کی لکیر کو دیکھنا ہے۔ اگر لڑکی کے ہاتھ میں قسمت کی لائن یوں ٹوٹ تو نہیں رہی، تو اگر قسمت کی لائن بھی ٹوٹ رہی ہے اور یہاں پہ دو گہری گہری شادی کی لائنیں بھی ہیں، تو یہ 100% مرد اور عورت کے ہاتھ میں دوسری شادی کا سائن ہوتا ہے۔ لڑکی ہوگی تو اس کی دو شادیاں ہوں گی، اس کی زندگی میں دو مرد ضرور آئیں گے، اور اگر مرد ہوگا تو وہ دو شادیاں بھی کر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کی پہلی شادی اتنی کامیاب نہ ہو اور پھر اس کو دوسری شادی کی طرف جانا پڑے۔ تو یہ سیکنڈ میرج کا بڑا پاورفل سائن ہے۔ 100% ایسے لوگوں کی سیکنڈ میرج ہوتی ہے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ شادی کی لکیر کا رخ اوپر کی طرف ہو، بعض دفعہ نہیں یہ ایسے چھوٹی انگلی کے اوپر کی طرف چڑھ جاتی ہے، یا یہ کرتی ہے کہ یہ اس طرف اس کا رخ ہوتا ہے، یعنی کہ اوپر کی طرف، انگلیوں کی طرف۔ تو کچھ بالکل جن کو علم پامسٹری کا بالکل نالج نہیں ہے، وہ کہیں گے جی جناب کیونکہ یہ بلندی کی طرف جا رہی ہے، وہ فارمولہ نکالتے کہ یہ یہاں سے جو لائنیں اوپر کی طرف اٹھتی ہیں تو یہ کامیابی کی لائنیں ہیں، تو وہ پھر اسی فارمولے کے تحت اس کو بھی بڑی کامیاب شادی کی لائن قرار دیتے ہیں، کہ حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر آپ کی شادی کی لائن اوپر کی طرف اٹھتی ہے، بہت زیادہ اوپر کی طرف، یا یہ چھوٹی انگلی کے اوپر چڑھ جاتی ہے، تو یہ شادی ٹوٹنے کا سائن ہوتا ہے۔ ایسے لوگ شادی کی ذمہ داریوں سے دور بھاگتے ہیں، بچے پالنے کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے۔ ایسے مرد جو ہے وہ محض جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے تو شادی کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں یہ ڈائیورس دے دیتے ہیں، تو یہ بالکل یہ ایک ناکام شادی کی لکیر ہے۔ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ میری بانجی ہے، یو کے میں ہوتی ہیں، فاطمہ نام ہے اس کا، تقریباً کوئی 12-13 سال اس کی عمر ہے۔ تو کائنڈلی آپ اس کا نا چینل سبسکرائب کر دیں، اور یہ آپ چینل دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر آپ چینل سبسکرائب کر دیں گے تو تقریباً 200-300 سبسکرائبر کی ضرورت ہے، اس کے 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ لازمی آپ نے نا اس کا چینل سبسکرائب کر دینا ہے، فاطمہ TZ کے نام سے اس کا چینل ہے۔